باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وفقال امام حسین بن علی علیہ السلام وعنی لم اخرج عاشرا ولا باترا ولا ظالما وانما اخرج لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ درود پڑھے محمد وآل محمد کے لیے۔ سب سے پہلے بارگاہ خداوند متعال کے اندر دعا ہے، بار الہا ملک بھر میں جہاں بھی عزاداریاں ہو رہی ہیں عزاداروں کی اور عزاداریوں کی حفاظت فرما۔ بار الہا علماء حق کا رہبر معظم استاد محترم و سید مقاومت کی حفاظت فرما۔ بار الہا یہ جو عزاداریاں بچھائی ہوئیں صف ماتم بچھائی ہے، بار الہا اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ بار الہا جہاں کہیں بھی عزادار عزاداری میں مصروف ہیں ان کو دشمنوں سے محفوظ فرما۔ بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ عطا فرما اور بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ بار دیگر صلوات۔ ماہ محرم کہ آج 8واں دن ہے، ہم نے زندگی میں کئی محرم گزارے ہیں، لیکن اصل مقصد محرم کا یہ تھا تاکہ مقصد سید الشہداء کی طرف جائے۔ مقصد کربلا ہم کہتے ہیں نا اکثر، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، یہ درسگاہ تھی۔ محرم ماہ شجاعت ہے، محرم ماہ بیداری ہے، امتوں کو بیدار کرنے کے لیے محرم برپا ہوا، امتوں کو اٹھانے کے لیے، امتوں کو جگانے کے لیے، امتوں کو بیدار کرنے کے لیے سید الشہداء نے محرم کو برپا کیا۔ لہٰذا سب سے پہلا مقصد اس عزاداری کا وہ کلام سید الشہداء کو سننا ہے۔ ہم نے ہر ایک سے کربلا سنی، ہر ایک نے اپنے خیال میں ہمیں کربلا سنائی، ذاکر نے اپنے انداز میں سنائی، شاعر نے اپنے انداز میں سنائی، خطیب نے اپنے انداز میں سنائی، نوحہ نے اپنے انداز میں سنائی، لیکن ہم نے کربلا خود بانی کربلا سے کبھی نہیں سنی۔ جس نے کربلا برپا کی کم از کم اس کی طرف جائیں کہ اے بانی کربلا، اے کربلا کو برپا کرنے والے، ذرا ہمیں بتائیں کربلا کا مقصد کیا ہے۔ توجہ ہے؟ لہٰذا ہم نے ہر ایک سے کربلا سنی، لیکن سوائے بانی کربلا کے ہر ایک سے سنی۔ عزاداران سید الشہداء، آپ کی خدمت میں نے امام علیہ السلام کا وصیت نامہ پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے اس اپنے وصیت نامے میں اپنا مقصد بیان کیا، میں کس لیے خروج کر رہا ہوں۔ یہ کتنا اہتمام تھا امام کا کہ امام قیام کے لیے جا رہے ہیں اور اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو ایک خط لکھ کر دے رہے ہیں، اے میرے بھائی یہ اپنے پاس رکھو تاکہ میرے بعد آنے والی قومیں گمراہ نہ ہو جائیں کہ سید الشہداء کس مقصد کے لیے نکلے تھے، تاکہ میرے مقصد کو تبدیل نہ کر دیا جائے۔ حکومتوں نے بہت تبدیل کرنا چاہا، بنو امیہ نے سید الشہداء کے قیام کو تبدیل کرنا چاہا، کیا کیا؟ کہا یہ اقتدار کی جنگ تھی،
یہ حسین نے کیوں قیام کیا؟ حکومت چاہتے تھے۔ یہ دیکھیں تفسیر ہوئی، انحراف لایا گیا، تحریف کی گئی مقصد کربلا میں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی، کہا یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ کیا تھی؟ یزید بھی شہزادہ تھا، حسین بھی شہزادہ، دو شہزادے لڑے ہیں بس۔ لیکن آزادارو سید الشہداء جانتے تھے کہ میرے مقصد کو تبدیل کر دیں گے، لہٰذا امام نے اپنے مقصد کو لکھ کر یہ قیامت تک بتا دیا کہ میرے بعد جو انسان بھی آئے وہ گمراہ نہ ہو، بلکہ میرا مقصد، میرا پیغام، میرا وصیت نامہ اس کے لیے ہدایت ہے، تاکہ وہ گمراہی کی طرف نہ جائے کہ حسین کس لیے شہید آیا؟ حسین حکومت کے لیے آیا؟ حسین اقتدار کے لیے آیا؟ حسین شہزادے تھے، حکومت چاہتے تھے۔ پھر ایک کیا تفسیر ہوئی؟ حکومت نے کروا، یہ حکومتیں کروا رہی ہیں۔ پھر ایک تفسیر ہوئی کہ سید الشہداء کے قیام کی کہ یہ تقدیر میں تھا، یزید نے قتل کرنا تھا، حسین نے ہونا تھا، یہ تو خدا نے لکھ دیا تھا، بس ہو گیا، نہ ہمارے ہاتھ میں تھا، میں مجبور تھا کرنے پہ، حسین کا ہونے پہ مجبور تھا، لہٰذا یعنی یہ تفسیریں کر کے مقصد کربلا و قیام سید الشہداء کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن سید الشہداء نے اپنی شہادت سے پہلے اہتمام کر دیا۔ آج دیکھیں ہم، کربلا شجاعت کا پیغام دیتی ہے نا، کربلا بہادری کا پیغام دیتی ہے۔ جب روز عاشور تھا، سب شہید ہو گئے، تو ایک راوی دشمن کی صفوں میں بیٹھا، وہ لکھتا ہے کہ جب سب نے سید الشہداء کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اس وقت جو شجاعت میں نے حسین ابن علی کے اندر دیکھی تھی وہ کسی انسان کے اندر نہیں دیکھی۔ یعنی سب شہید ہو گئے ہیں، کوئی بھی نہیں رہا، لیکن اس وقت جو شجاعت سید الشہداء کے اندر، جو بہادری سید الشہداء کے اندر تھی، وہ ہمیں کسی کے اندر نظر نہیں آئی۔ آج ہم جو سنتے ہیں لاچار حسین، حسین لاچار تھے، حسین مختار تھے، حسین نے یزید اپنے دور کی سپر طاقت کو للکارا تھا۔ آج کی جس طرح سپر طاقت امریکہ تھی نا، اس کو للکارا فرزند حسین نے پکارا۔ آج بھی حسین نے اپنے دور کی سب سے بڑی سپر طاقت کے خلاف آواز اٹھائی، انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میں ظالم بن کر نہیں نکل رہا، میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا، میں خود پسندی کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میں نکل رہا ہوں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے۔ نعرہ حیدری، اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ دیکھیں امام کا فرمان کیا تھا، ہم کس مقصد کیا تھا، لیکن آج ہمیں مقصد کیا بتایا جاتا ہے؟ فقط 10 دن آئیں، عزاداری کریں اور پھر چلے جائیں۔ یہ تو مقصد نہیں تھا۔ اصل مقصد، یہ شہادت تو بعد میں ہوئی سید الشہداء کی، اصل جس کے لیے نکلے تھے، جس مقصد کی خاطر مدینہ چھوڑا، جس مقصد کی خاطر اپنی جدہ کی قبر چھوڑی، جس مقصد کی خاطر مکہ چھوڑا، وہ مقصد تھا سید الشہداء، وہ اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح تھی۔ میں عرض کروں گا مولا، ابھی تو 40-50 سال ہوئے ہیں آپ کے جد رسول اللہ کی شہادت کو، تو امت کتنے بھٹک گئی تھی کہ اس امت کی اصلاح کی ضرورت پڑ گئی۔ نمازیں تو ہو رہی تھی، حج تو ہو رہے تھے، زکوٰۃ تو ہو رہی تھی، ہر عمل ہو رہا تھا، لیکن سید الشہداء نے یہ بتا دیا، اے لوگو، یہ وقت حج کرنے کا نہیں بلکہ حج بچانے کا وقت ہے۔ یہ وقت مکہ کے اندر جانور ذبح کرنے کا نہیں، بچے ذبح کرنے کا ہے۔ دیکھیں محافظ کربلا، محافظ دین، یہ فرق ہوتا ہے محافظ دین میں اور عالم دین میں۔ علماء بہت تھے، اصحاب بہت تھے،
لیکن محافظ فقط ایک تھا، وہ رسول اللہ کا نواسا تھا۔ اس نے اپنے دور کے یزید کے خلاف آواز اٹھا کر یہ پیغام دے دیا، اے قیامت تک میرے آنے والی سیرت پر عمل کرنے والے لوگوں، اے میرے پیروکاروں، جب بھی تمہارے دور میں کوئی یزید سر اٹھائے، تمہارا کام بھی مجھ حسین کی سیرت پر عمل کر کے اپنے دور کی یزیدیت کی نیست و نابودی ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ اصل وجہ کیا بنی کہ ہم آج مقصد سید الشہداء سے دور ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے ہم نے معلم تبدیل کر دیا، ہم نے استاد تبدیل کر لیا، ہم نے اور استاد پکڑ لیے۔ بانی کربلا، معلم کربلا، جس نے کربلا برپا کی تھی، جس نے اپنا خون دے دیا، ہم نے اس بانی کو چھوڑ کر اور استاد ڈھونڈ لیے۔ عزاداران سید الشہداء، آپ نے جب مثال دیتا ہوں، صاحب علم افراد تشریف فرما ہیں، مثلاً ایک سکول ہے، اس کے اندر کچھ استاد ہوتے ہیں کہ خاص مضمون وہ استاد پڑھاتا ہے، ہوتا ہے نا اس طرح، باقی استاد وہ نہیں پڑھا سکتے۔ تو ایک دن وہ استاد نہ آئے، مثلاً فزکس یا کیمسٹری یا بایو یا اس طرح کا کوئی اسپیشلسٹ استاد جو اس کلاس کو پڑھاتا ہو وہ نہ آئے، تو ادارہ کیا کرتا ہے؟ وہ کلاس کو مصروف رکھنے کے لیے کوئی اضافی استاد کوئی بیٹھا ہوتا ہے، اسے بھیج دیتا ہے۔ لیکن دیکھیں، آپ کا توجہ کریں، آیا وہ استاد وہ درس پڑھا سکتا ہے جو اصل اس علم کا استاد ہے؟ نہیں۔ ہم نے معلم تبدیل کر لیا۔ وہ استاد کیا کرے گا؟ وہ استاد بچوں کے ساتھ ان کو مصروف رکھنے کے لیے، ان کو منظم رکھنے کے لیے، کلاس میں مشغول رکھنے کے لیے کوئی ویسے باتیں کرے گا، دل لبھانے کے لیے ان کو مصروف رکھے گا تاکہ یہ بچے دائیں بائیں نہ بھاگیں، منظم ہو کے بیٹھے، ان کو ایسی باتیں سنائے گا، بچے بھی خوش ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ظاہر ہے سارے اسکولوں سے آئے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ بچہ اس کلاس میں زیادہ خوش رہتا ہے جس میں اصل استاد نہ ہو۔ کیوں؟ جب اصل استاد آئے گا وہ ہم سے سبق سنے گا، وہ ہمیں ذمہ داریاں دے گا، ہمیں کلاس ورک دے گا، ہمیں ہوم ورک دے گا، ہم سے ٹیسٹ لے گا۔ لیکن ہم نے جب استاد تبدیل ہو گیا، ہم زیادہ خوش ہوئے کہ جب اگر حسین کے ساتھ چلے تو حسین فرماتے ہیں وَإِن كَانَ فِينَا بَازِلًا مُحْجَتَهُ، میرے پاس منتیں منوانے کے لیے نہ آؤ، میرے پاس نوکریاں لینے کے لیے نہ آؤ، میرے پاس حکومتیں لینے کے لیے نہ آؤ، بلکہ میرے ساتھ وہ آئے جو اپنا خون نچھاور کر سکتا ہو۔ حسین ذمہ داریاں دیتے ہیں۔ ہم نے حسین علیہ السلام جو کہ معلم تھے کربلا کے، معلم انسانیت تھے، ہم نے آج فقط ان سے واسطہ کیا، بار الہ سید الشہداء کا واسطہ ہمیں بچے دے دے، بار الہ سید الشہداء کا واسطہ ہمیں اولاد دے دے، بار الہ سید الشہداء کا واسطہ ہمیں نوکریاں دے دے۔ لیکن عزادار کبھی بھی خدا سے یہ دعا کی ہے اے بار الہ سید الشہداء کے طفیل ہمیں معرفت سید الشہداء دے دے؟ آیا کبھی یہ بھی دعا کی ہے؟ اگر معلم تبدیل ہو جائے تو نصاب بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ جو نصاب استاد نے پڑھانا ہوتا ہے وہ معلم وہ نصاب تو نہیں پڑھا سکتا۔ ہمارے ساتھ یہی المیہ پیش آیا۔ ہم نے ہر ایک سے کربلا سنی سوائے معلم کربلا سے۔ حسین نکل رہے ہیں، اس راہ کی خاطر سید الشہداء نے اپنی جان دے دی۔ دیکھیں کس قدر عظیم مقصد تھا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اگر معاشرے کے اندر ختم ہو جائے، وہ معاشرہ مردہ معاشرہ ہو جاتا ہے، اور اس کو جگانے کے لیے سید الشہداء جیسے نواسے رسول کے خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ عزاداران سید الشہداء، ہم نے درس کربلا لینا تھا،
یہ کس قدر اہمیت عزاداری کی کس وجہ سے تھی کہ آؤ عزاداری کرو، فرش عزا بچھاؤ. آئمہ نے اس کے اوپر بہت تاکید کی اور بعض میں فرمایا کہ جو سید الشہداء کے اوپر روئے اور رلائے اور حتیٰ رونے والی شکل بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد فقط رونا نہیں تھا. ہم تو سید الشہداء پر روتے ہیں نا. ہمارا غم کیا ہے؟ سید الشہداء شہید ہو گئے. لیکن ہم پوچھتے ہیں سید الشہداء تو کون سا غم تھا؟ سید الشہداء کو یہ غم تھا یزید جیسا انسان مسند رسول اللہ پر بیٹھ گیا ہے. یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق. عزاداران سید الشہداء وہ عظیم مقصد تھا جس کی خاطر زہرا کے لال نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا. کتنا عظیم وہ مقصد ہوگا. عزاداران سید الشہداء جب سب شہید ہو جاتے ہیں، روز عاشور ہے، عصر عاشور تھا، سب شہید ہو گئے. امام علیہ السلام خیام میں آتے ہیں. دو روایات ہیں یہاں پر. ایک روایت یہ ہے کہ امام علیہ السلام جنگ کر رہے تھے، جنگ چھوڑ کر واپس آئے. اور ایک روایت یہ ہے کہ امام جنگ سے پہلے خیام میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے رباب میرے علی اصغر کا کیا حال ہے. عزاداران سید الشہداء یہ سننا تھا. میرے رباب عرض کرتی ہیں مولا بچے کا خلق اتنا خشک ہو گیا ہے، پہلے زبان باہر نکال کر ہونٹوں پر لگاتا تھا لیکن ابھی اس قدر طاقت ختم ہو گئی ہے کہ بچہ زبان بھی نہیں نکال سکتا. عزاداران سید الشہداء امام فرماتے ہیں اے رباب مجھے علی اصغر کو دو، میں علی اصغر کی پیاس بجھانے لے جاتا ہوں. عزادارو حضرت رباب کو معلوم تھا پانی تو نہیں ہے، پانی پر تو پہرا لگا ہوا ہے، کس طرح سید الشہداء علی اصغر کی پیاس بجھائیں گے. عزاداروں بی بی تیار کرتی ہیں علی اصغر کو، تیار کر کے حضرت سید الشہداء کے ہاتھ پر دیتی ہیں، خود ستون خیمہ پکڑ کر کھڑی ہو جاتی ہیں. حضرت سید الشہداء آتے ہیں اشقیاء کے لشکر کے سامنے، آ کر فرماتے ہیں اے فوجی اشقیاء، اے عمر سعد کے لشکر، تمہیں دشمنی ہے تو مجھ حسین سے، تمہیں اناد ہے مجھ حسین سے، تمہاری جنگ مجھ حسین سے ہے، تمہیں اگر جنگ کرنی ہے تو مجھ سے کرو. یہ 6 ماہ کے لیے اصغر کا کیا قصور ہے؟ عزاداران سید الشہداء اتنا کہنا تھا. لشکر اشقیاء کے اندر کھلبلی مچ گئی. کہنے لگے ہر ایک پانی پی رہا ہے، اور دشمن پانی پی رہے ہیں، حیوان پانی پی رہے ہیں، انسان پانی پی رہے ہیں، پرندے پانی پی رہے ہیں، منافق پانی پی رہے ہیں، لیکن یہ کیا مصیبت ہے؟ حسین کی اولاد پر پانی بند ہے. عزاداران سید الشہداء عمر سعد جب یہ دیکھتا ہے نا کہ میرا لشکر ٹوٹ جائے گا، علی اصغر میرے لشکر کو توڑ دیں گے، فوراً دوڑتا ہوا آتا ہے کہتا ہے حرملہ تو بڑا تیر انداز ہے، جلدی کر تیر چلا. حرملہ کہتا ہے آیا حسین کی مدد کو کوئی فوج آ گئی ہے؟ آیا حسین کے لیے کوئی لشکر آ گیا ہے جو مجھے جنگ لڑنی ہے؟ کہتا ہے نہیں ملعون، وہ حسین کے ہاتھ پر دیکھ ایک سفیدی نظر آ رہی ہے. عزادارو وہ ملعون کہتا ہے وہ تو حسین کے ہاتھ پر بچہ ہے، آیا اے ملعون تو اس بچے پر تیر چلانے کو کہتا ہے ہاں حرملہ اگر تیر نہ چلایا میرا لشکر ٹوٹ جائے گا، اور اصغر میرے لشکر کو توڑ دیں گے. عزاداران سید الشہداء حرملہ تیر اٹھاتا ہے، کمان میں لگاتا ہے، علی اصغر کا نشانہ لیتا ہے، جو ہی نشانہ لیتا ہے تیر کمان زمین پر رکھ دیتا ہے. وہ ملعون عمر سعد کہتا ہے اے حرملہ کیا ہوا؟ تو بہت ماہر تیر انداز ہے، وہ کیوں تیر زمین پر رکھ دیا؟ وہ کہتا ہے او ظالم جب میں میں بچے کا نشانہ لیتا ہوں وہ ایک ماں لگتا ہے وہ مستور اس
اس بچے کی ماں ہے، اور جب میں نشانہ لیتا ہوں وہ کہتی ہے اے حرملہ وہ اپنا تیر بھی دیکھ اور میرا صغیر بھی دیکھ، اور حرملہ اور تیرے تیر کی انی بڑی ہے اور میرے علی اصغر کا گلا چھوٹا ہے۔ عزاداران سید الشہداء عمر سعد کہتا ہے اے لعین تیر چلا وگرنہ میرا لشکر ٹوٹ جائے گا۔ عزادارو ملعون کا تیر چلانا تھا۔ سید الشہداء کے ہاتھ پر علی اصغر کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے، اور جیسے مچھلی پانی سے باہر نکالی جائے اور مچھلی اپنے آپ کو اٹھاتی ہے، زمین پر پٹکتی ہے، پھر اٹھاتی ہے، پھر زمین پر پٹکتی ہے، لیکن ایک وقت جب اتنی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے وہ اپنی دم اٹھاتی ہے، پھر زمین پر رکھتی ہے، وہ اپنے آپ کی اپنی دم اٹھا کر پھر زمین پر مارتی ہے، لیکن جب اتنی طاقت بھی ختم ہو جائے پھر وہ اپنا منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ عزادارو بس یہی حال تھا علی اصغر کا۔ سید الشہداء کے ہاتھوں پر آواز آتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔